अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाला लेसन याद है सबको? जी बाजी। अच्छा जी, नहीं बाजी। यस क्यों नहीं याद? मुझे याद है बाजी। बाजी ठीक जी, बाजी मेरा हिस्सा है ना, तो उसके लिए मैंने याद नहीं किया। बाजी मैं सुनाऊं? जी सुनाएं। बाजी आज आपने हमें फनी स्टोरी, फनी स्टोरी और ना अच्छी स्टोरी सुनानी थी। जी पहले आपका सबक सुनूंगी ना, फिर सुनाऊंगी। फिर आप हमें अच्छी बातें सुनाएंगे। जी सुना दूंगी। बाजी हुसैन ना मस्तियाँ कर रहा है। हुसैन आप अच्छे से क्लास में बैठो ना, जैसे क्लास में बैठते वैसे बैठ जाओ, मस्तियां नहीं करो। मैं नहीं कर रहा। हसन चले। इतना झूठ बोलता है। हसन जल्दी से, कल हमने कौन सी सूरत पढ़ी थी, जल्दी सुनाए। और आगे? बाजी मैंने पढ़ा था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा। अभी क्यों नहीं याद आ रहा आपको? बाजी मुझे आता है। चले आप सुनाए। हमने दूसरे अशरे की कौन सी दुआ पढ़ी थी? बाजी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। दम्बि अतूबु अलैहि। सबको याद है ये दुआ? बाजी हुसैन चला गया था। चुप कर जाओ, सच बात है हर बात पे। अच्छा जी, और सूरह लहब हमने सूरह मसद पढ़ी थी, वो किसको याद है? मुझे तर्जुमा याद नहीं है, वो याद है पूरी सूरत। तर्जुमा मुझे नहीं याद याद? है। तर्जुमा भी याद करना है ना, मैंने 2 ही तो आयात दी थी। बाजी मुझे याद है। ठीक, इंशाल्लाह सुनाए फिर आप। सुनाए। सूरत नहीं याद आपको? सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ये क्या हो गया? बाजी माशाल्लाह जी। ठीक है अब जाओ, कोई बात नहीं ऐसे ही हो। बाजी मैंने सुना लिया। हाँ जी शाबाश। अच्छा जी, हम बाजी जी आसन मेरे पाँव पे चढ़ गया है। नहीं हाथ पे। आसन हाथ पे चढ़ गया। तो क्या हो गया?
پہلے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر ہم اسٹوری کی طرف جائیں گے. جی باجی. یہ دیکھیں آج ہم نماز کا طریقہ دیکھیں گے. یہ دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں گرلز اور بوائز. سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا. اللہ اکبر کہہ کے باجی گرلز مجھے کیسے. آتی ہے نماز پڑھنے پوری. جی باقی ابھی چھوٹے ہیں نا اس لیے ان کو بھی سیکھنا ہے. تو بوائز ایسے ہینڈ کرتے ہیں. دیکھو کہاں تک اٹھائے ہوئے انہوں نے. کان تک بوائز نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے. اور گرلز نے ادھر اپنے کندھوں تک. تو یہ اللہ اکبر یعنی جب ہم نماز شروع کرنے لگتے ہیں تب اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز میں داخل ہو کر. تو اس کا طریقہ ہے. اس کے بعد ہم ہاتھ یہاں پر باندھ لیتے ہیں. جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں. اور پھر رکوع کیسے کیا جاتا ہے. بوائز کا رکوع دیکھیں اس طرح ہوتا ہے اور گرلز کا اس طرح. زیادہ نہیں تھوڑا سا بینڈ کرتی ہیں. اور بوائز بالکل سیدھے کمر کو کر لیتے ہیں. اور پھر سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو بوائز کا سجدے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور گرلز کا یہ والا. اسی طرح جب سجدے کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس طرح بوائز یوں بیٹھتے ہیں گرلز یوں بیٹھتی ہیں. یہ دیکھیں گرلز کے بیٹھنے کا طریقہ. جی اب کون بتائے گا کہ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ سے پہلے ہم قیام میں ثنا بھی پڑھتے ہیں نا. باجی ثنا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جی ثنا کس کس کو آتی ہے. باجی مجھے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا إله غيرك. سب کو آتی ہے یعنی. مجھے بھی آتی ہے. کس کو نہیں آتی. باجی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے نا 8 سے 9. باجی ہاں جی کیا جب ہم چھت پہ کھیلنے جاتے ہیں نا بہت گرمی ہوتی ہے اور بابا ہمیں بولتے کہ نا نیچے آؤ اور پھر ہم نیچے جیسے آتے ہیں نا تو میرے بابا بولتے چلو حسن سو جاؤ. پھر میں سو جاتا ہوں. اور نا جیسے ہم ٹیوشن جاتے اور پھر میں نا چلاکی سے نا باہر چلا جاتا. آپ یہ چلاکی کیوں کرتے ہیں بابا کے ساتھ. بابا کے ساتھ نہیں ٹیوشن والی ٹیچر کے ساتھ. تو پھر غلط بات ہے نا. ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. روز جاتی ہے. حسین بولتا ہے کہ نا چپ کر کے چھپ جاؤ. اس کی افطاری جو ہے نا وہ مکمل ہوتی ہے جلیبی کے بغیر. ابھی اس کو شکایت ہے. نہیں ایسے نہیں کیا کرے. آپ پڑھا کریں نا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر آپ کے آئیں گے نا. آپ چلاکی نہ کیا کریں. جی رقیہ. میں بھی اپنی مما کی ہیلپ کرتا ہوں. ویری گڈ. میں بھی اپنی مما کی ہیلپ کرتا ہوں. میں برتن لگاتا ہوں اور کھجور دھوتا ہوں. ویری گڈ ماشاء اللہ. میں پورا دستر بچھاتی ہوں پھر پورا دستر اٹھاتی ہوں. شاباش. جی تو ثنا یعنی سب کو تقریباً ثنا آتی ہے.
جی الحمدللہ، پھر ہم ثنا کے بعد ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم نہیں ثنا کے بعد ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر الحمدللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم کوئی سورت ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں۔ کے بعد رکوع میں ہم کیا تسبیح پڑھتے ہیں؟ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں نہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم کا مطلب ہے سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، عظیم جو بہت بڑا ہے، عظمت والا ہے، یعنی پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب ہے سمیع اللہ سن لی میری دعا اللہ نے، لمن حمیدہ جس کی میں تعریف کرتا ہوں، ربنا ہمارا رب، لک الحمد سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اسی طرح سبحان ربی العالی جب ہم کہتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العالی جو بلند ہے، اونچے مقام والا ہے۔ تو ہم یہ دعائیں، یہ تسبیحات جب نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے رب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم پھر سجدے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، جب دوسری رکعت میں تحیات پڑھتے ہیں۔ تو التحیات کس کس کو آتی ہے؟ مجھے آتی ہے۔ مجھے آتی ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ اچھی، پھر ہم دعا سلام پھیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بوائز اور گرلز کی نماز میں فرق دیکھیں، بوائز جب بیٹھتے ہیں اور رکوع اور سجدہ اس طرح کرتے ہیں اور گرلز اس طرح کرتی ہیں۔ تو ہماری نماز میں بوائز اور گرلز کی نماز میں 5 طرح کے فرق ہے۔ پہلا، تکبیر کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں اس میں فرق ہے، پھر ہم جب تشہد کے لیے سجدے میں بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہمارا فرق ہے۔ اسی طرح تشہد میں بیٹھنے میں بھی ہمارا فرق ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان میں 5 فرق ہے، ہماری الگ نماز ہوتی ہے بوائز کی اور گرلز کی۔ نماز میں جو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے وہ سب سیم ہوتا ہے، لیکن طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطلب تھینک یو کی جگہ ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک السلام اللہ علیکم خیرا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، تھینک یو کی جگہ ہم نے کہنا ہے، تھینک یو نہیں کہنا بلکہ ہم نے کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ باجی میری بات کہتے ہیں۔ جی، اور جب کسی کو ہم جزاک اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہمیں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا۔ باجی جی، مجھے پتا ہے نماز کا طریقہ۔ ویری گڈ۔ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ؟ میں بھی پڑھتا ہوں۔ ہم حسین اور میں پڑھتے ہیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں بھی پڑھتی ہوں۔ شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش۔ باجی میں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بھی twins ہیں. جی چلیے اب ہم اسٹوری سنیں. جی ہاں جی اب اسٹوری سنتے ہیں. اب سب نے چپ ہو کر اسٹوری سننا ہے, ٹھیک ہے؟ باتیں نہیں کرنی, چپ کر کے. ٹھیک ہے. ہاں جی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بھالو بھائی, ان کا نام تھا چنگو اور منگو, ایک ہی جنگل میں رہا کرتے تھے. تو دونوں سگے بھائی تھے. چنگو کا رنگ جو تھا بہت کالا تھا اور منگو کا رنگ برف کی طرح سفید تھا, یعنی وائٹ تھا. دونوں کے پیرنٹس کو ایک شکاری نے گولی مار دی. اب دونوں جنگل میں ایک غار میں رہتے تھے. چنگو نہایت شریف اور صبر والا بھالو تھا اور وہ ہر حالت میں خوش رہتا تھا, لیکن منگو اپنے سفید رنگ کی وجہ سے بہت غرور اور فخر کرتا تھا. وہ صبر نہیں کرتا تھا, بہت لالچی تھا. وہ بہت لالچی تھا, خود غرض اور مطلبی تھا. جو وائٹ بھالو تھا نا, وہ خود غرض اور مطلبی تھا. دونوں جنگل میں ایک دن سیر کرتے پھر رہے تھے اور شہد کھاتے رہتے تھے, مچھلیوں کا شکار کرتے تھے, ندی میں نہاتے اور صاف ہو کر پانی سے نکلتے تھے اور صاف پانی پیتے تھے. چنگو کو اپنا جنگل, اپنا گھر بہت پسند تھا. وہ اپنے وطن سے بہت پیار کرتا تھا اور بہت ذہین بھی تھا. لیکن دوسری طرف جو منگو, جو بہت وائٹ تھا, وہ بہت لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھا. اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں تھی لگتی. اس کا دل کرتا تھا کہ میں اپنے جنگل میں سے نکل کر کہیں اور چلے جاؤں, کہیں اس کو اپنا وطن اچھا نہیں تھا لگتا. وہ چاہتا تھا جنگل سے نکل کر میں شہر میں چلا جاؤں, جہاں خوب مزے مزے کے کھانے کھاتے اور پکاتے ہیں, بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور طرح طرح کی مختلف مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور کیک, پیسٹریز, یہ سب چیزیں کھائی جاتی ہیں. لیکن اس کا بھائی اسے بہت سمجھاتا کہ بھائی یہ جنگل ہے, یہاں ہم بالکل آزاد ہیں, یہاں ہم پر کوئی پابندی نہیں, ہم اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, اپنی مرضی سے کھانا کھاتے ہیں اور جہاں جی کرتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے. بھائی لالچ بری بلا ہے, شہر میں لوگ جو ہیں اب ہمیں پنجرے میں بند کر دیں گے اور قید کر دیں گے, شہر مت جانا. لیکن جو منگو تھا وہ بہت لالچی تھا, اس نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی اور وہ جنگل چھوڑ کر شہر جانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا. پھر اس کے بھائی چنگو نے اسے بہت سمجھایا, لیکن وہ نہیں مانا اور شہر چلا گیا. منگو جو ہے وہ لالچی تو تھا, لیکن وہ سفید تھا, اس لیے اسے اپنے رنگ پر بہت فخر تھا. وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف چل پڑا. راستے میں وہ ایک فارم پر رکا. یہ فارم بھیڑیوں کا تھا. یہ ایک کسان محمد علی کا فارم تھا. وہ اپنے فارم میں بھیڑیاں پالا کرتا تھا. وہ بھیڑوں کی اون, بھیڑ یعنی شیپ جو ہے, ان کی اون اتارتا اور شہر میں جا کر بیچ آتا. جب بھیڑیں بہت سی ہو جاتی تو ان میں سے کچھ بھیڑیں شہر میں بیچ آتا. وہ بھیڑوں کو بہت اچھی خوراک دیتا, مکئی, جوار, باجرا, پھول, پھل, پودوں کے علاوہ وہ اپنی بھیڑوں کو گنے بھی دیتا تھا. بھیڑیں بہت مزے میں رہتی تھی, وہ کھاتی پیتی اور خوش رہتی تھیں. ان کا مالک ان کی بہت اچھی سے ٹیک کیئر اور دیکھ بھال کرتا تھا. جب کوئی بھیڑ بیمار ہو جاتی تو وہ فوراً بھیڑ کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا اور اس کے لیے اس کا علاج کرواتا. اور اس کا فارم ایک ماڈل فارم تھا, جس کی بھیڑیں خوبصورت اور صحت مند تھیں اور شہر میں لوگ اس فارم کو بہت پسند کرتے تھے. عید الاضحیٰ کے موقع پر محمد علی اپنے فارم سے صحت مند بھیڑیں لے کر جاتا اور اچھے دام میں یعنی اچھی قیمت میں بیچ آتا تھا. سفید بھالو منگو جب فارم کے قریب پہنچا تو اسے راستے میں ایک کوا ملا. کوے نے پوچھا, اے بھائی بھالو, تم اپنا وطن یعنی اپنا جنگل, اپنی آزادی کو کیوں چھوڑ کر شہر آ رہے ہو؟ چلو واپس اپنوں میں جاؤ, ورنہ بہت پچھتاؤ گے. منگو نے کہا, جاؤ جاؤ کالے کوے, کیا فضول بول رہے ہو,
یہ ساری زمین اللہ کی ہے. وطن کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری دنیا ہمارا وطن ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. شہر میں لوگ مزے سے رہتے ہیں. جاؤ دفع ہو جاؤ, میرا راستہ چھوڑ دو. میرا بھائی بھی کالا, تم بھی کالے, تم دونوں کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی. جب کوئی بھیڑ بیمار ہو جاتی تو وہ فوراً بھیڑ کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا نا, وہ اس فارم کا جو مالک تھا. تو اسی طرح منگو بھی اس فارم کے پاس آ پہنچا, اور اس کی لڑائی کس سے ہوئی؟ کوے سے. دونوں کی لڑائی ہوئی. تو اس نے کیا کہا کہ سارا وطن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. تو جو کوے کو آگے بھالو نے کیا کہا, تمہاری شکل اچھی نہیں ہے تو بات تو اچھی کرو. میں شہر جاؤں گا, ضرور جاؤں گا, گھوموں پھروں گا اور خوب عیش کروں گا. وہ آنے والے دنوں کی تصور میں بہت خوش تھا. یعنی اس نے اپنا امیجنیشن کی کہ شہر میں اتنے مزے ہوتے ہیں, میں بہت خوش اور مزے میں رہوں گا. اس نے کوے کی ایک نہ مانی, اس کو ڈانٹ کر پیچھے کر دیا. تھوڑے آگے پہنچا تو باڑ کے قریب ہی اسے ایک تالاب نظر آیا. یعنی ڈیم ایک بنایا ہوا تھا, اس کے پاس اس کو تالاب نظر آیا. اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی. بھالو منگو تالاب کے پاس پہنچا اور جھک کر پانی پینے لگا. تالاب میں سے ایک مینڈک یعنی فروگ نکلا. اس نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور پوچھا, اے سفید بھالو, تم کون ہو اور کدھر سے آ رہے ہو؟ یہ تالاب جو ہے وہ بھیڑوں کے پانی پینے کے لیے ہے. بھاگ جاؤ, پانی گندا نہ کرو, اگر مالک آ گیا تو تمہیں بہت مارے گا. بھالو نے منہ چڑھا کر بولا, وہ کون ہوتا ہے مارنے والا؟ پانی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں. وہ کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ میں اسے کچا چبا جاؤں گا. اتنی دیر میں باڑ میں موجود ایک مرغا آ گیا. مرغا بڑا لڑاکا تھا. اس نے بھالو سے آ کر کہا, بھاگ جاؤ, یہ میرے مالک کی جگہ ہے. اگر وہ آ گیا تو تم کو بہت مارے گا. جلدی کرو, وہ دیکھو اس کے فارم کے رکھوالے کتے آ رہے ہیں, وہ تمہیں مار ڈالیں گے. مرغے نے کہا, اوئے دفع ہو جاؤ مالک کے چمچوں, وہ کتے 2 ہوں, 3 ہوں یا 4, میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کر دوں گا. جاؤ اپنا کام کرو. بھالو نے غصے میں جواب دیا. مرغے کو بہت غصہ آیا. اس نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا, پکڑو پکڑو جانے نہ پائے, پکڑو پکڑو جانے نہ پائے. جیسے ہی کتوں نے مرغے کی آواز سنی, وہ غصے میں بولتے ہوئے بھاگے آئے. وہ 4 تھے اور سفید بھالو منگو اکیلا. لیکن وہ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے, بس دور دور سے ہی اس پر بھونکے جا رہے تھے. اس کو لگاتار بھونکنے سے باڑے کے مالک محمد علی کے کان میں آواز آ گئی. ادھر بھیڑیں بھی سفید بھالو کو دیکھ کر پریشان ہو کر باڑے میں رک گئیں, اور محمد علی اپنی لاٹھی اٹھائے باڑے کی طرف بھاگا, یعنی اپنے فارم کی طرف. اس نے وہاں ایک سفید بھالو کو دیکھا. بھالو کو دیکھتے ہی باڑے کے مالک نے گاؤں والوں کو پکارنا شروع کر دیا, پکڑو پکڑو جانے نہ پائے, ریچھ آیا ریچھ آیا. گاؤں کے لوگ بھاگے آئے. انہوں نے ریچھ کو گھیر لیا اور ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے اس سے پیٹنے لگے. اتنے میں کسی نے شہر میں چڑیا گھر کو فون کر دیا, یعنی زو والوں کو. چڑیا گھر والے ایک بہت بڑا پنجرا جو لوہے کا بنا ہوا تھا لے کر آئے, اور جال ڈال کر بھالو کو پکڑ کر انہوں نے پنجرے میں بند کر دیا, اور اسے چڑیا گھر کے ایک پنجرے میں بند کر دیا. اس طرح اس بے وقوف بھالو نے لالچ میں آ کر اپنی آزادی گنوا لی. تو کسی نے سچ ہی کہا ہے نا, لالچ بری بلا ہے. ہاں جی, یہ ایک بے وقوف بھالو کی کہانی تھی. کیسی لگی؟ باجی جی باجی ہاں جی ہاں جی بولیں. باجی ایک منٹ, ہم باجی آمنہ کی ٹیچر نے بات سن لیں. بتایا. باجی اب تو ڈرانی اسٹوری سنائے نا. باجی میری جی آمنہ کو بولنے دے, باقی سب ابھی خاموش ہو جائیں. بول لیں آمنہ. باجی میرے ٹیچر نے بتایا تھا اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی تھی, یعنی ایسی ایک قوم بنائی تھی, وہ بہت چھوٹی. باجی میرے ٹیچر نے
बात बताई थी कि ना अल्लाह ताला ने एक ऐसी कौम बनाई थी, वो बहुत छोटी है लेकिन वो हर चीज खा जाती है। कौन उस मखलूक का नाम बताया था टीचर ने? जूझ वजूद ऐसा बताया था। हाँ, याजूज माजूज। उसके बारे में हम सूरह कहफ पढ़ते हैं ना, याजूज माजूज के बारे में, उसमें जिक्र आया कुरान पाक में। अल्लाह ने वो अभी नहीं आई, वो मखलूक जो है अल्लाह ताला ने छुपाई हुई है, वो हमारे सामने नहीं लंबी है। सी दीवार के पीछे। हाँ जी, उसको उन्होंने क्या बोले? सद्दे जुल्करनैन है ना, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे, सब बाजी खामोश हो जाए। हाँ जी, लालच बुरी बलाए, और मेरे बाबा ने भी बताया था, और ड्रानी स्टोरी भी तो सुना है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, सुनाती हूँ। अभी अच्छी स्टोरी तो होती है ना पहले। तो हमने क्या सीखा इस स्टोरी से? हमने लालच नहीं करना। लालच बुरी बला है। हाँ जी, लालची करना बुरी बला है। जी, स्टोरी बहुत मजे की थी। जी। और हम इंसान, वो तो भालू था ना, हम इंसान है, हम क्या लालच करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, शैतान की बात मानते हैं। हाँ जी, इंसानों को ना शैतान की बात नहीं माननी चाहिए। लालच करते हैं ना, बालू लालच करते हैं ना। अक्सर लोग पैसे इंसान भी खरीदते हैं। लालच करते हैं। इंसान का मैं बताती हूँ ना, वो क्या लालच करता है। इंसान लालच करता है कि जैसे किसी के पास 500 रुपीज है, वो कहते हैं मुझे इससे ज्यादा मिल जाए। इंसान पैसे में लालच करता है, कपड़ों में, खाने की चीजों में लालच करता है कि जो मेरे पास है ये थोड़ा है, इससे ज्यादा मुझे मिल जाए। जैसे आपको ईदी मिलती है या बाबा पॉकेट मनी देते हैं, वो आपको देते हैं 20, 30 या 50 रुपीज, ठीक, और आप कहते हैं मुझे इससे ज्यादा मिल जाए, तो ये लालच हो गया। ठीक, ये लालच है कि जो चीज हमारे पास मौजूद है हम उससे ज्यादा मांगने की, हमारे अंदर ख्वाहिश हो कि हमें इससे ज्यादा मिल जाए, तो जी रुकैया। मेरे पास भी ट्विन बना रहा है। जी, मेरे पास भी ट्विन ब्रदर है। मैं यहाँ पे हूँ। अब सुनो। तो जब हम ड्रॉनी स्टोरी सुन लें, हाँ, अगर आपको डर लगा फिर क्या करोगे? फिर तो हमें नानी याद आ जाएगी। नहीं डर लगेगा। अगर नहीं डर लगा तो हमें नानी भी नहीं याद आएगी। आप ना अपनी नानी को वैसे ही याद कर लिया करे ना, डर के जरूर याद करना होता है। नबील ने कोई बात करनी थी? नहीं बाजी, मुझे बात करनी थी। चले हम स्टोरी सुनते हैं ना, फिर बात करेंगे। अच्छा जी, ये स्टोरी है खौफ की रात के बारे में। साकिब जो था वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, और वो सिर्फ 11 साल का था। वो बहुत कमजोर दुबला पतला लड़का था। उसकी सूरत देखकर ऐसे लगता था जैसे ना वो अभी रो पड़ेगा। असल में वो अपने बाप की बहुत ज्यादा सख्ती का शिकार था, यानी उसके वालिद उससे बहुत सख्ती करते थे। छोटी छोटी बात पर उसे डांट पड़ जाती थी। अगर उससे कोई नुकसान हो जाता तो फिर उसकी शामत आ जाती। तो उसके बाप यानी उसके बाबा बहुत बेदर्दी से उसको बहुत ज्यादा मारते थे, जिसकी वजह से वो कई कई दिन तक दर्द से रोता रहता था। उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा निशान थे मार के। यही वजह थी कि साकिब हर वक्त खौफ में रहता था, डर के रहता था। उससे स्कूल का होमवर्क भी दुरुस्त नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से अक्सर स्कूल में भी
اس کی مس اسے ڈانٹتی تھی۔ خوف اور غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بزدل اور نالائق بنتا جا رہا تھا۔ اسکول جانے کے نام سے ہی ڈر جاتا تھا، مگر باپ کی مار پیٹ کے ڈر سے وہ مجبوراً اسکول بھی جاتا تھا۔ اس کی کاپیاں گندی اور پھٹی رہتی تھی۔ اکثر کلاس فیلو بچے اس کے بستے سے چیزیں نکال لیتے اور اس کا خوب مذاق اڑاتے، مگر ثاقب ان کے سامنے بے بس دکھائی دیتا۔ وہ ان کے سلوک کی شکایت کرتا تو کس سے کرتا؟ باپ سے کرتا تو الٹا مار پڑتی، مس سے کرتا تو وہ اس سے ہی قصوروار ٹھہراتی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ ثاقب نہایت مظلوم بچہ تھا، جو احساس کمتری، احساس محرومی اور خوف کا شکار تھا۔ یعنی اس کو بہت زیادہ ڈرا دیا گیا تھا۔ اس کی حالت کی طرف نہ تو اس کی ماں غور کر رہی تھی اور نہ ہی اس کے بابا۔ ان دونوں کا صرف یہی تقاضا تھا کہ وہ دل لگا کر پڑھے اور گھر کی چیزوں کا نقصان نہ کیا کرے۔ ثاقب سے ہونے والے نامناسب سلوک نے اس کی شخصیت یعنی اس کی ذات کو ختم کر دیا۔ وہ اکثر چھوٹے جانوروں سے کھیلتا ہوا دکھائی دیتا اور پھر انہیں بے دردی سے ہلاک کر دیا کرتا۔ اس نے کئی بلیاں، خرگوش، طوطے اور دیگر چھوٹے جانور ایسے ہی ہلاک کر دیے تھے، یعنی مار دیے تھے، اور اس کے والدین اس کی اس خبر سے، اس حرکت سے بے خبر تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا بلی، خرگوش اور طوطے کے ساتھ کھیل کر ان کو مار دیتا ہے۔ دن بھر اس کو ڈانٹ پڑتی، بعد میں رات کو بستر پر بھی خوف زدہ رہتا تھا۔ اسے دیر رات تک نیند نہیں آتی تھی اور وہ ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا۔ لیٹے لیٹے اسے عجیب اور غریب احساس اپنے گھیرے میں لے لیتے۔ کبھی اسے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی چھت پھاڑ کر آ جائے گا اور اس کی گردن دبوچ لے گا، اور کبھی دروازے کے باہر کسی کے اس کو چلنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ وہ اس خوف سے کہ کوئی اندر نہ آ جائے جلدی سے چادر منہ پر چھپا کر لیٹ جاتا۔ یہ منگل کی رات کی بات ہے کہ ثاقب کو گلاس ٹوٹ جانے پر باپ سے بہت زیادہ مار پڑی۔ وہ درد سے رو رہا تھا، اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آج اسے سزا کے طور پر کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ وہ اپنی آستین سے یعنی اپنے بازوؤں سے آنسو پونچھتا ہوا بستر پر لیٹ گیا اور اس کے پورے جسم میں بہت درد تھی۔ وہ روتا ہوا خالی نظروں سے چھت کو دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی کافی دیر گزری تو اس کے جسم کو کچھ آرام ملا، درد کا احساس کم ہوا تو وہ چپ ہو گیا اور آنسو بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں ہلچل مچی ہوئی تھی، یعنی چوہے کود رہے تھے۔ وہ لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ اگر وہ خاموشی سے اٹھ کر کچن میں جائے اور کچھ کھانے کو وہاں سے لے آئے فریج سے نکال کر، لیکن یہ خیال کہ اس ارادے پر اگر وہ جائے گا تو کہیں اس سے کوئی چیز گر نہ جائے، کوئی آواز نہ آ جائے جس سے اس کے امی ابو کی آنکھ کھل جائے اور پھر اس کی خیر نہیں ہونی تھی۔ وہ اسی طرح لیٹا رہا چپ کر کے۔ اچانک سے دروازے کے باہر بھاری بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز نہ تو اس کے ابو کے جوتوں کی تھی اور نہ ہی اس کی امی کے جوتوں کی۔ وہ چونک گیا اور اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، دل میں بہت خوف تھا، اور باہر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کوئی جن یا بھوت ہو۔ اس کا منہ خشک ہونے لگا۔ پھر جب کمرے کے باہر زور سے ہلے تو ثاقب کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس نے چادر کھینچی اور جلدی سے بستر سے نیچے اترا اور جا کر بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ اس نے چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ اب دروازہ زور زور سے ہل رہا تھا، جیسے کوئی دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دروازے کا کمزور لاک زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکا اور دروازہ ایک جھٹکے میں کھل گیا۔ ثاقب جو تھا وہ پلنگ کے نیچے یعنی بیڈ کے نیچے سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل حیران ہو چکا تھا۔ اسے دروازے میں سے 4 بڑے بڑے پیر نظر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان پیروں میں پرانے چمڑے کے جوتے تھے۔ ثاقب نے جھک کر ان کے بالائی جسم کو دیکھنے کی کوشش کی کہ وہ کون لوگ ہیں، اور اس نے دیکھا کہ انہوں نے اورنج کلر کی پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ وہ بہت بھاری موٹے آدمی ہیں جو شکل سے جن لگ رہے تھے۔ دونوں کے جسم بے حد موٹے اور پیٹ بھی باہر نکلا ہوا تھا۔ پھر ایک آدمی کے بال اور داڑھی ٹماٹر جیسی سرخ یعنی ریڈ تھی، موٹے موٹے ہونٹ لٹکے ہوئے تھے اور ٹیڑھے میڑھے کندھے
गंदे दांत होंठों के ऊपर दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरा आदमी कुछ ज्यादा ही अजीब था। उसके बाल और दाढ़ी का रंग नीला था यानी ब्लू, और उसका बाकी हुलिया पहले आदमी जैसा ही गंदा था। दोनों ने सरों पर खेलने वाली टोपियां पहन रखी थी। वो दोनों अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। साकिब सोच रहा था कि ये शोर शराबा सुनकर उसके अम्मी अब्बू उठ चुके होंगे और वो अभी आते ही होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दोनों साकिब के बिस्तर की तरफ आए। बिस्तर खाली पाकर एक आदमी बोला, लड़का बिस्तर में नहीं है, ढूंढो, यहीं कहीं छुपा होगा, मुझे इसकी बू आ रही यानी स्मेल आ रही है। ये सुनकर साकिब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो डर के मारे चादर में कांपने लगा। दूसरा शख्स हंसकर बोला, बच्चे, तुम कहाँ जा सकते हो, कहाँ छुपे हो, जल्दी बाहर आओ, वरना हम तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ देंगे। साकिब ये सुनकर मजीद डर गया, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सुबह उसकी खैर नहीं होगी। खिलौने तोड़ने के जुर्म में उसे अलग मार पड़ेगी। खौफ की वजह से वो जल्दी से पलंग के नीचे से बाहर निकला। उस आदमी ने वाकई वैसा ही किया जैसा कहा था उसने। शेल्फ में रखे हुए साकिब के सारे कीमती खिलौने निकाले और जोर जोर से जमीन पर फेंकना शुरू कर दिए। खिलौना जमीन से टकराता और खौफनाक आवाज में टूटकर बिखर जाता। नीली दाढ़ी वाले ने उसके सारे खिलौने और किताबें निकालकर जमीन पर फेंक दी, और जो सुर्ख दाढ़ी वाला था उसने छत का बड़ा बल्ब तोड़ दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लगता है वो बच्चा कमरे में नहीं है। नीली दाढ़ी वाले आदमी ने अपने साथी से कहा, नहीं, वो यही है, मेरी नाक उसकी बू सूंघ रही है, उसे चीजों के पीछे ढूंढो ना अहमक। यानी उसने सुर्ख दाढ़ी वाले ने अपने साथी को डांट कर कहा। फिर वो दोनों कमरे में पड़ी चीजों के पीछे ऊपर नीचे साकिब को ढूंढने लगे। जब सुर्ख दाढ़ी वाले ने बेड के नीचे देखा तो साकिब की टांगों में से जैसे जान ही निकल गई हो। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा। दूसरे लम्हे में भारी भरकम बेड जो है उसको हवा में उन्होंने उठाकर साकिब को नीचे से निकाल लिया। ये रहा बच्चा, देखो मैंने इसे ढूंढ निकाला, सुर्ख दाढ़ी वाला जो है दूसरे साथी को खुशी में कह रहा था। ये सुनकर नीली दाढ़ी वाला भी दांत निकालने लगा। साकिब के पास यही मौका था कि वो भागकर अपने अम्मी अब्बू के पास पहुंच जाए। तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर कर उसने चादर को एक तरफ फेंक दिया, और सुर्ख दाढ़ी वाले आदमी को ये मालूम हो गया कि ये भागने वाला है। तो साकिब झुकाई देकर उसके हाथ के नीचे से निकलकर दूसरे दरवाजे से बाहर भाग गया। ये देखकर सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी बहुत गुस्से में आग बबूला हो गया। पकड़ो इसे, भागने ना पाए। नीली दाढ़ी वाले आदमी ने जल्दी से दरवाजे को घेरा और साकिब को पकड़ने के लिए आगे हाथ कर दिए। साकिब इन दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर सा बच्चा था। वो नीली दाढ़ी वाले को झुकाई देकर यानी उसको धोखा देकर निकलने की कोशिश में नाकाम रहा। उसने साकिब को टांग से पकड़ लिया, और फिर देखते ही देखते उसने उसे उल्टाकर उठा लिया। साकिब के मुंह से दबी दबी दर्द की आवाजें निकल रही थी। वो चीख कर अपने अम्मी अब्बू को आवाजें देना चाहता था, मगर आवाज उसके गले में ही फंस गई। वो अपने तौर पर काफी कोशिश कर रहा था कि नीले आदमी से अपनी जान छुड़ाकर, अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाए। और वो क्या कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साकिब के मुंह से सिर्फ इतनी ही आवाजें निकल रही थी। ये सुनकर दोनों आदमी बहुत बुरे अंदाज से हंसने लगे। कैसे छोड़ दे बच्चे, सुर्ख दाढ़ी वाले आदमी ने दांत निकाल कर बोला, तुम तो हमारी हंडिया की जीनत बनने वाले हो। ये सुनकर साकिब के होश ही गुम होने लगे। लड़के, हम तुम्हें अपने सूप में डालकर तड़का लगाएंगे और उसका जायका और मजे का हो जाएगा। नीली दाढ़ी वाले अंकल ने साकिब को यूं कहा। साकिब ने पूरा जोर लगाया कि खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा, फेल हो गया। वो दोनों उसे लेकर दरवाजे से बाहर निकले तो साकिब का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके कमरे के बाहर जो कॉरिडोर में एक बड़ा बागीचा था जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वो दोनों उसे टांग से लटकाए लंबी घास पर चलने लगे। साकिब अजीब सी जगह देखकर ये भूल गया कि वो दोनों उसे किस मकसद के लिए ले जा रहे हैं। वो अजीब सी वादी जिसमें से वो गुजर कर एक बड़े मैदान में पहुंच गए। मैदान के दरमियान में एक बहुत बड़ा जलता हुआ बर्तन दिखाई दिया। जो जब वो उसके पास पहुंचे तो साकिब के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। वहां एक बहुत बड़ी देग दिखाई दी
جو اس الاؤ یعنی آگ کا جو جلایا ہوا تھا اس پر رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ چیزیں پک رہی تھی اور بھاپ کے جو بھاپ تھی وہ اوپر دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ دیگ کے پاس پہنچے تو سرخ داڑھی والے نے دیگ میں جھانکا، صحیح وقت پر پہنچے ہیں، سوپ پوری طرح پک چکی ہے، اب صرف تڑکا لگانے کی دیر ہے، چلو جلدی سے اسے دیگ میں ڈال دو تاکہ ہمارا کھانا مکمل ہو جائے۔ نیلی داڑھی والے نے ثاقب کو سیدھا کیا اور کمر سے پکڑ کر دیگ میں ڈالنے لگا۔ ثاقب کی نظریں دیگ کے اندر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہاں انسانی کھوپڑیاں اور دوسری ہڈیاں بھی موجود ہیں، وہ ابل رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، وہ جان چکا کہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے، اگلے لمحے میں اس کی زندگی موت میں بدل جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا جو اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ ان تینوں کے علاوہ وہاں ایک چوتھا یعنی فورتھ آدمی بھی موجود تھا جس سے وہ سب بے خبر تھے۔ وہ سائے کی طرح رینگتا ہوا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جو ہی وہ نیلی داڑھی والے نے ثاقب کو دیگ کے اوپر لے کر چھوڑا، اسی وقت وہ سایہ حرکت میں آیا اور کمال پھرتی سے بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے آگ پر رکھی ہوئی دیگ کو دوسری طرف الٹا دیا۔ ثاقب دیگ کے منہ میں جانے کی بجائے اس کی سطح سے ٹکرایا اور دوسری طرف زمین پر جا گرا۔ دیگ الٹتے ہی سارا سوپ زمین پر گر گیا، سرخ خون اور ہڈیوں کے ادھر ادھر پھیل گئی ساری چیزیں جو اس کے اندر تھی۔ تو سرخ داڑھی والا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہنے لگا، ہائے یہ کیا ہوا، ہمارا کھانا گر گیا۔ نیلی داڑھی والا حیران کھڑا دیکھتا رہا کہ اس کی ساری دیگ الٹ گئی ہے۔ ان دونوں کا دھیان ثاقب سے ہٹا اور اس دوسرے بندے کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنا کھانا گر جانے پر رو رہے تھے، ثاقب جان بچ جانے پر خوش تھا مگر وہیں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا بازو کسی نے دبوچا اور اپنی طرف کھینچا۔ ثاقب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک ننھی لڑکی دکھائی دی جس نے نیلے رنگ کی پھولوں والی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ آنکھوں کے اشارے سے اسے وہاں سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ ثاقب غیر ارادی طور پر اٹھا اور اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ موٹے آدمی اب آپس میں لڑ رہے تھے کہ تم نے دیگ کیوں گرائی۔ جب ثاقب اس لڑکی کے ساتھ کافی دور بھاگ نکل آیا تو وہ واپس ٹھیک ہوا، اس کو سمجھ آئی۔ اس نے پھر لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، میرا نام امید ہے اور میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں، میری ہی وجہ سے تم ہر ڈر اور خوف کو بھول جاتے ہو۔ ثاقب حیرت سے اسے دیکھنے لگا، اس کی سمجھ میں اس کی کوئی بات نہ آئی۔ وہ اس کی حیران صورت دیکھ کر بولی، میں جب اپنی کرنیں تمہاری وجود میں پھیلاتی ہوں تو تم پہلے جیسے خوش ہو جاتے ہو۔ پھر اسی طرح وہ لڑکی اس کو لے کر اس کے گھر آ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ جی ڈراؤنی لگی کہ نہیں لگی؟ نہیں لگی، نہیں ہے تیری نہیں ہے۔ مزہ تو آ گیا نا آپ کو؟ بہت جی میم۔ جزاک اللہ۔ عائشہ کی جزاک اللہ۔ اچھا جی، جزاک اللہ نہیں ہم کہیں گے، میں فیمیل ہوں نا، لڑکی ہوں، تو آپ مجھے جب کہیں گے نا کسی گرل کو کسی فیمیل کو تو ہم جزاک اللہ کہیں گے، اور کسی میل کو کسی بوائے کو کہیں گے تو جزاک اللہ کہیں گے۔ میں جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ وانتم فجزاکم اللہ خیرا۔ یہی ہماری آج کی کلاس تھی۔ اور سب سے اینڈ پہ ایک چیز، آپ کو پتہ ہے آج ہم نے کون سا روزہ رکھنا ہے؟ جی 14 رکھ چکے ہیں، 15 رکھنے۔ ہاں جی 15واں آج ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ صحیح میں۔ 15 ہمارے روزہ رکھیں گے، اس کے بعد کل ہوئی ہے تو عید آئے گی۔ ہاں جی، تو آپ کو پتہ ہے 15 روزے کو کس کی ولادت ہوئی تھی؟ مجھے تو نہیں پتا جی، مجھے بھی نہیں پتا۔ 15 روزے کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سے نواسے یعنی گرینڈ سن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔
جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں وہ 15 رمضان کو پیدا ہوئے تھے. باجی جی. میں بھی تو حسن ہوں. آپ کی مما نے بھی شاید آپ کا نام انہی کے نام پہ رکھا ہوگا. باجی جی. واہ میرے دادا اکثر بتاتی ہیں اللہ کی چیزوں کے بارے میں، تو میں ان کی ایک بات یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ نا قیامت کی ایک نشانی ایسی ہے کہ جب قیامت آنے لگی تھی تو پھر ایک ایسا بندہ آئے گا جو آدھا گھوڑا ہوگا اور آدھا انسان. وہ انسان کو اللہ کی طرح زندہ کر بھی سکتا ہے اور مار بھی سکتا ہے. اس کو دجال کہتے ہیں. باجی دجال وہ ہے نا جو ہمیں قیامت کے دن پہلے بولے گا کہ ہے نا تم کس کو مانو گے، مجھے یا اس اللہ کو، تو پھر ہم اللہ کا نام لیں گے تو پھر وہ ہمیں مار کے پھر زندہ کر کے پوچھے گا. دجال شیطان کا باس ہے. نہیں باجی دجال اپنی اسٹوری سنائے. نہیں، اب کوئی سٹوری نہیں سنی. اب آپ نے پڑھنا ہے. ہم روز روز نہیں نا سٹوری سنیں گے، روز باجی ایک سٹوری سنا کریں گے. کہانی جی ہمارے ہاں پاس جی. ہمارے پاس 14 روزے ہیں یہاں پہ. جی آج 14 تھا، اب ہم نے جو 100 15 روزے رکھنا ہے. میں نا 15 ہے. میں امریکہ میں ہوں. جی ہاں میں جی. ہمارا بھی امریکہ میں ہوں. ہمارا بھی 14 ہی تھا. آج ہمارا افطار ہو گیا نا، باجی آپ کا بھی افطار نہیں ہوا، اس لیے آپ کا جب ٹیچر افطار ہو جائے گا تو آپ کا بھی 15 سٹارٹ ہو جائے گا. ٹیچر جی. میں USA میں ہوں. جی جی. باجی ہاں جی. دجال غار میں رہتا ہے نا، اس کو ایک صحابہ نے بھی دیکھا تھا. جی ان کا ہمیں نام نہیں نہیں پتا. پتا. ان کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. باجی جب انہوں نے اس کو دیکھا تھا دجال کو تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام پتا، دجال کا نام پتا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا. ہاں جی. ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا کہ ہر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو، تو اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو سورہ کہف پڑھے باجی گا تو جب دجال نکلے گا نا تو دجال سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جب دجال نکلے گا اس سے حفاظت کرے. دجال جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا یعنی ختم کرنا چاہتا ہے، عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ایک فتنہ ہے ہمارے اوپر، آزمائش کے طور پر نکلے گا کہ اور کسی باجی کو نہیں پتا وہ اس ٹائم کدھر ہے، کس جگہ پر ہے. حضرت تمیم داری نے دیکھا تھا نا اس کو جس جزیرے پہ کسی آئی لینڈ پہ دیکھا تھا، تو لیکن باجی وہ اللہ چھوٹا تعالیٰ سا نے تھا. ہاں جی اللہ باجی تعالیٰ نے ان کو بلا دیا اس آئی لینڈ کا نام کہ وہ کس آئی لینڈ پہ باجی دیکھا تھا. جی. باجی مجھے نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلاس بھی فنش ہو گئی ہے، آپ سو جائیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کا کوئی کوشچن نہیں اور؟ باجی بس میں کل پوچھ لوں. اور وہ بلیک والی بھائی نہیں پوچھ لیں آپ اگر پوچھنا ہے کچھ. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلیک والی